حضرت حسن بصری جو تھے نا یہ ہیروں کا کاروبار کیا کرتے تھے. بصرہ سے لے کر ایران، شام، عراق، دور دراز علاقوں میں تجارت پھیلی ہوئی تھی. اب دیکھیں نا جس کی تربیت حرم رسول میں ہو رہی ہے کبھی نہ کبھی تو وہ علم کے جھنڈے گاڑے گا. تو حضرت حسن بصری، پہلے میں ایک اور روایت سنا دیتا ہوں، آپ کا ایک قول سناتا ہوں، اس کو ذرا پلے باندھ لیجئے. آپ نے فرمایا نفاق کا جو خوف ہے نا یہ ہمیشہ مومن کو ہوا کرتا ہے. منافقت اس کا خوف کسے ہوتا ہے؟ مومن کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہیں پر میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. لیکن جب دولت لٹ جائے نا، دولت لٹ جائے کسی کی بھی، تو اسے ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی چوری کر لے گا، وہ کہتا ہے ہی کچھ نہیں، چوری کیا کرے گا. تو جو بندہ جس کی تربیت ہی، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ منافقت پر زندگی گزار رہا ہے، اسے خوف نہیں ہے. لیکن جو ایمان والا ہے وہ ڈرتا رہے گا مجھ سے کہیں پر نفاق نہ ہو جائے، مجھ سے کہیں پر منافقت نہ ہو جائے. تو یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. جو آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ہیروں کا کاروبار کیا کرتے تھے، بڑے پیمانے پر تھا. آپ اللہ رسول کا نام تو لیتے تھے، میں نے ابتداءً تعارف کروا دیا ہے، لیکن بالکل جو اس طرف آ جانا، دنیا کو چھوڑ دینا، آخرت کی طرف آ جانا. تو حضرت حسن بصری ایک عیسائی کے پاس چلے گئے، وہاں پر انہوں نے کچھ ہیرے اسے چیک کروانے تھے، اس نے خریداری کرنی تھی. تو جب عیسائی کے دربار میں گئے نا، یہ ہرکل کا دور تھا، اس کے پاس گئے تو جو دربان کھڑے تھے وہ کہنے لگے کہ اے تاجر، آج تمہاری ملاقات بادشاہ سلامت سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بادشاہ سلامت آج مصروف ہے. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں بڑے دور سے آیا ہوں اور میری بھی اپنی مصروفیات ہیں، کوشش کرو میری ملاقات ہو جائے. اس نے کہا نہیں، آج ملاقات نہیں ہو سکتی. آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، بادشاہ مصروف کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا کہ آج بادشاہ کے بیٹے کی برسی ہے، اسے مرے ہوئے 1 سال گزر چکا ہے. یہ جو سال پورا ہوتا ہے نا، تو جو بادشاہ ہے نا اس دن کسی سے ملاقات نہیں کرتا. وہ کرتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا کرتا ہے. حضرت حسن بصری گئے، بیٹے کی قبر پر ایک خیمہ لگایا ہوا ہے، وہاں پر پہلے تو خوبصورت ترین جوان لڑکیاں آئی، وہ آ کر کھڑی ہوئی، پھر وہ چلی گئی، پھر وزراء آئے، انہوں نے سلامیاں پیش کی، وہ چلے گئے. پھر بادشاہ کے جو دربان تھے ہیرے جواہرات موتی لے کر اس کی بیٹے کی قبر پہ آئے، وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد بادشاہ آیا، رونے لگا، زاروں قطار رو کر دعا مانگی اور پھر وہ بھی چلا گیا. حضرت خواجہ حسن بصری آپ نے انتظار کیا، تو آپ نے پھر دوسرے دن ملاقات ہوئی، پوچھا کہ یہ مجھے سمجھاؤ. پہلے جوان عورتوں کو بلایا، وزراء آئے، دربان، ہیرے جواہرات قبر پر نچھاور کیے، اس کی وجہ بتاؤ. بادشاہ کہنے لگا 1 سال ہو گیا ہے میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، میں پہلے حسن سے لبریز جوان لڑکیوں کو پیش کرتا ہوں اس کی قبر پر کہ اے مالک لم یزل، اگر ان کے حسن کی وجہ سے میرا بیٹا مجھے واپس مل سکتا ہے تو یہ جتنی بھی جوان لڑکیاں کھڑی ہیں میں ان سب کو قربان کر دوں گا، میرا بیٹا واپس مجھے عطا کر دے. حسن بصری کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. کہا وزراء نے سلامیاں دی، میں نے عرضی پیش کی اللہ کہ یہ سلطنت میری ہے، اس کے بڑے بڑے وزیر آ کر میرے بیٹے کی قبر پر سلامیاں دے رہے ہیں، اگر ان سلامیوں کی وجہ سے میرا بیٹا واپس آ سکتا ہے مجھے بیٹا عطا فرما دے. لیکن ایسا نہ ہوا. میں نے ہیرے جواہرات پیش کر دیے کہ مالک ساری دولت پیش کر رہا ہوں، مجھے میرا بیٹا عطا کر دے. لیکن مالک نے کہا جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں
بادشاہ سلامت پھر میں آپ کو ہیرے نہیں بیچ رہا، آپ کی دولت تو مجھ سے بہت زیادہ ہے، اگر اتنی بڑی دولت رکھنے والے کی اولاد واپس نہیں آ رہی تو پھر میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ لہذا آج کے بعد میں ہیرے جواہرات چھوڑ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے لگا ہوں کہ مالک نہ دولت کام آئے گی، نہ حسن کام آئے گا، نہ سلطنت کام آئے گی، اگر مجھے حشر میں قبر میں کوئی چیز کام آئے گی وہ تیرے آگے سجدہ کرنا کام آئے گا، تیرے آگے جھکنا کام آئے گا۔ سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کی پریورٹیز ہونی چاہیے وہ دولت نہیں ہونی چاہیے، وہ دولت کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، سلطنت نہیں ہونی چاہیے، حسن نہیں ہونا چاہیے۔ اس اللہ کی بارگاہ میں سارا رزلٹ ہے نا میری تقریر کا، نچوڑ ہے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اس اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ تمہارے سارے معاملات زندگی آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا